اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی صفاتی نام ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا، پچھلی آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو ذکر کیا، رب کی شانوں کو بیان کیا، رب تبارک و تعالیٰ کے افعال کو ذکر کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ، کچھ نام ایسے بھی ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عام بول چال میں استعمال کیے جاتے ہیں، رب کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن ان کا قرآن و حدیث میں بظاہر ذکر نہیں ہوتا۔ تو اب ان الفاظ کی نسبت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں پھر علماء کرام تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کچھ الفاظ، کچھ نام تو ایسے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا وہ کفر ہیں، یعنی وہ ایسے برے معنی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ان کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا، وہ کفر کے درجے میں ہیں، اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بولے گئے تو ان کا بولنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ علماء کرام دلائل شرعیہ کی بنیاد پر ان الفاظ کی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے میاں۔ ہم عام بول چال میں سنتے ہیں کئی افراد نبی کریم علیہ السلام کی جو امتی ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کی قائل ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے قائل ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بے توجہی یا علم دین سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کی، اہل علم کی صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے وہ کئی ایسے الفاظ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بول جاتے ہیں کہ جو بولنے نہیں چاہیے۔ تو انہی میں سے ایک لفظ ہے میاں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، اللہ میاں نے کہا، اللہ میاں نے ایسا کیا۔ تو اب یہ لفظ میاں کا استعمال رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا کیسا؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس حوالے سے پورا تفصیلی حکم بیان کیا، دیگر کئی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا کہ لفظ میاں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، ممنوع ہے، اس سے احتراز کیا جائے گا، اس سے بچا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفظ میاں کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے، اللہ کے نام کے ساتھ میاں نہیں لگا سکتے، اللہ میاں نہیں کہہ سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس لفظ کی نسبت نہیں کی جا سکتی، یہ ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں علماء کرام جب بھی کوئی حکم بیان کرتے ہیں، کسی کام کو جائز کہیں، ناجائز کہیں، حرام کہیں، حلال کہیں، کسی کام کے کرنے کو بہتر قرار دیں، کسی کام کے نہ کرنے کو بہتر قرار دیں، تو یہ جو بھی احکام بیان کرتے ہیں تو یہ اپنے مزاج، اپنی مرضی، اپنی طبیعت کے مطابق بیان نہیں کرتے، بلکہ قرآن و حدیث، اللہ رسول کے فرامین کی روشنی میں جو حکم ظاہر ہوتا ہے اس کو علماء، فقہاء، مفتیان کرام بیان کر دیتے ہیں۔ تو اب لفظ میاں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی، تو اس کی بھی ایک وجہ موجود ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس سے متعلق ہم ایک اصول سمجھ لیتے ہیں۔ اگر وہ اصول ہم نے سمجھ لیا تو کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اور کئی معاملات میں ہمارے لیے رہنمائی ملے گی۔ اصول یہ ہے کہ وہ الفاظ، وہ نام، وہ صفات اور وہ افعال جن کا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال قرآن و حدیث میں کیا گیا، یعنی قرآن کی کسی آیت میں، نبی کریم علیہ السلام کے کسی فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی فعل کی نسبت کی گئی، کسی لفظ کی نسبت کی گئی، کسی نام کی نسبت کی گئی، کسی صفت کی نسبت کی گئی، تو اب ان الفاظ کا، ان ناموں کا، ان صفات کا، ان افعال کا اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ان کی نسبت کرنا، یہ بالکل درست ہے۔ اور ہمارے پاس اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ یہ لفظ، یہ صفت، یہ فعل قرآن مجید میں یا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں رب کے لیے بولا گیا، استعمال کیا گیا، اس کا اطلاق کیا گیا۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو نام، صفات، الفاظ بولے گئے ان کا استعمال کرنا بالکل درست ہے۔ وہ الفاظ، وہ نام، وہ صفات اور وہ افعال کہ جن کا بظاہر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کا استعمال کیا گیا ہو، رب کے لیے بولا گیا ہو، رب پر ان الفاظ، ان صفات کا اطلاق کیا گیا ہو، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جن کا بظاہر قرآن و حدیث میں اس انداز میں ہمیں استعمال نہیں ملتا کہ وہ رب کے لیے بولے گئے ہوں، رب کے لیے ذکر کیے گئے ہوں۔ تو اب اصول یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کا قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوا، اطلاق نہیں ہوا، وہ الفاظ دیکھے جائیں گے کہ وہ کس لغت کے ہیں، کس زبان کے، جس زبان کا بھی وہ لفظ ہوگا تو اب اس زبان
کی ڈکشنری میں، لغت میں ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ کے کتنے میننگز ہیں، یعنی اہل زبان اس لفظ کو کتنے معانی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی لفظ کے اگر 10 معنی ہے، ڈکشنری میں لغت میں کسی لفظ کے ہمیں 10 معنی ملتے ہیں، تو اب اصول یہ ہے کہ اس لفظ کے تمام معنی اگر ایسے ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کا اطلاق کرنا، رب کے لیے ان کا ذکر کرنا، رب کی طرف ان معانی کو منسوب کرنا درست ہو، اس میں شرعاً کوئی قباحت اور ممانعت نہ ہو، کسی آیت کی، کسی حدیث کی، کسی عقیدے کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، تو ان الفاظ کی نسبت کرنا، ان ناموں کی، ان صفات کی نسبت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا درست ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کسی لفظ کا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ لفظ قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، اور جس زبان کا وہ لفظ ہے اس زبان کی لغت میں اہل زبان اس لفظ کو کئی معنی میں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر 10 معنی ہی میں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے 9 معنی تو ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہیں، یعنی رب کے لیے ان کا اطلاق کرنا درست ہے، لیکن ان 10 میں سے ایک معنی ایسا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا، ذکر کیا جانا، رب پر اس کا اطلاق کرنا، رب کی طرف اس کی نسبت کرنا محال ہے، ناممکن ہے، درست نہیں ہے وہ معنی، رب تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اب ان 10 درست معنی کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس ایک برے اور محال معنی کو دیکھتے ہوئے اس لفظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی، منع کر دیا جائے گا کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر نہ کیا جائے۔ یعنی ایک اصول ہمیں مل جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی لفظ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا اطلاق کرنا ہے، تو دیکھا جائے گا جس زبان کا وہ لفظ ہے اس زبان میں اس لفظ کے جتنے میننگز ہیں وہ تمام میننگز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہیں تو ان کا استعمال رب کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور اس لفظ کے بہت سارے میننگز میں سے کوئی ایک معنی برا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، تو درست معنی کا لحاظ نہیں کریں گے، بلکہ اس برے معنی کو دیکھتے ہوئے اس لفظ کی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کریں گے اور منع کر دیں گے کہ یہ لفظ رب کے لیے نہ بولا جائے۔ اس اصول کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ میاں، اس کا اگر لغت میں ڈکشنری میں معنی دیکھیں، اس کا ایک معنی تو ہے آقا، مولا، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مولا کا لفظ ذکر کیا گیا، یہ وہ معنی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ لیکن لفظ میاں کا مولا کے علاوہ ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ معنی ہے شوہر، جو شوہر ہوتا ہے اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہ برا معنی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، معاذ اللہ، رب تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ان رشتوں سے پاک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو شوہر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح لفظ میاں کا ایک بہت برا معنی ہے جو کتابوں میں تحریر کیا گیا، وہ اتنا برا معنی ہے کہ ایک شریف آدمی اپنے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں کرتا، اس معنی کا استعمال نہیں کرتا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عرفہ والا ہے، وہ سبحان ہے، وہ سبوح ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اس معنی کی معاذ اللہ نسبت کیسے کی جائے گی؟ تو اب لفظ میاں ایسا لفظ ہے کہ جس کا ایک معنی اچھا ہے اور 2 معنی برے ہیں، لہٰذا ان برے معنی کو دیکھتے ہوئے علماء کرام اس قاعدے کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ لفظ میاں اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی دیگر صفاتی ناموں کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے احکام کو درست انداز میں سمجھنے، ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔